کنڈوں کی نیاز، جسے عام طور پہ ہمارے علاقے میں کندوری کی فاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ فاتحہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 رجب المرجب ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن 15 رجب المرجب کو ہے، اور 22 رجب المرجب کو صحابی رسول کاتب وحی خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور شیعہ اور روافظ جو ہیں ان کا یہ طریقہ اور یہ ان کی سازش ہے کہ 22 رجب المرجب کو وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں، یعنی چونکہ وہ رافضی ہیں، صحابہ کے وہ دشمن ہیں، حضرت امیر معاویہ سے وہ جلنے والے، حسد کرنے والے ہیں، تو روافظ نے یہ طریقہ نکالا کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں وہ لوگ کھیر پوری بنا کر کھاتے تھے اور میٹھا وغیرہ کھایا کرتے تھے، لوگوں میں تقسیم کیا کرتے، تو اسی بات کو لوگوں میں عام کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کنڈوں کی نیاز کریں، سال بھر کے کسی مہینے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالخصوص 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز کا اہتمام کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ اگر 22 رجب المرجب کو بھی کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی ہم کنڈوں کی نیاز کریں، رجب المرجب میں کسی بھی فاتحہ کا اہتمام کریں، تو صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراموش نہ کریں، ان کا نام بھی ہم ایصال ثواب میں شامل کریں، ان کے نام سے بھی ہم فاتحہ کریں، نیاز کریں، ان کے لیے جو ہے ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر اس بات کو، اس شعور کو پیدا کریں کہ صحابی رسول کے نام کی فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس نیاز کے بارے میں لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط چیزیں مشہور ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز میں، کندوری کی فاتحہ میں کوئی کسی قسم کا گوشت، چاہے وہ بکرے کا ہو یا مرغی کا ہو یا بیل کا ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا گوشت ہو، وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بریانی یا اسی طرح کی کوئی اور ڈش بنا کر آپ کندوری کی فاتحہ نہیں دلا سکتے، اس طرح سے لوگوں کے درمیان بات مشہور ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کو، جو حلال چیز ہے، چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ویج ہو یا نان ویج ہو، جو بھی چیز آپ سامنے رکھ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ خوانی کریں گے تو یقیناً یہ باعث سعادت ہے، یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن لوگوں میں غلط طریقے اس طرح کے مشہور ہیں، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو گوشت کھا کر کندوری میں آتا ہے اسے آنے نہیں دیا جاتا۔ کنڈوں کی نیاز میں اگر آنے والا کوئی گوشت کھا کے آ رہا ہے تو اسے منع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور غسل کر کے آؤ۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گوشت جو وہ کھا کے آیا وہ بھی ایک حلال چیز ہے، اور یہاں فاتحہ خوانی کا تبرک جو کھانے آتا ہے وہ بھی حلال چیز ہے۔ اس طرح سے کوئی منع کرنے کا یہاں پہ بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ باتیں اکثر طور پہ دیکھی جاتی ہیں کہ کندوری کی نیاز فاتحہ جہاں دلائی جائے وہیں پر ان تبرکات کو رکھا جاتا ہے، ان برتنوں کو وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا، کمرے سے باہر نہیں لایا جاتا، گھر کے باہر کسی کے گھر میں تحفے کے طور پہ ہدیتاً بھیجا نہیں جاتا، اور سمجھتے ہیں کہ اسے باہر لے جانا منع ہے۔ حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، جو صرف گھر کے ایک کمرے میں کیوں، پورے گھر میں عام ہونا چاہیے، پورے آپ کے خاندان میں بٹنا چاہیے۔ آپ اڑوس پڑوس میں، محلے میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا فیضان عام ہونا چاہیے۔ فیضان بٹنے کو تیار ہے اور آپ اسے گھر کے اندر قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، کمرے کے اندر محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ ان تبرکات کو وہاں سے اٹھائیں، پڑوسیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں جو نہیں پہنچ سکے ان کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ بلکہ جہالت کی تو انتہا ہو گئی، بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ جو تبرکات، کھیر پوری وغیرہ جو بنائے جائیں، وہ اگر بچ جائیں، پورے لوگ کھانے کے بعد، دعوتی سب ختم ہونے کے بعد اگر بچ جاتی ہیں پوریاں یا کھیر، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لے جا کر اسے کہیں لے جا کر بوڑی میں پھینک دیتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی پہلے ہوا کرتا تھا، بولی وغیرہ جسے کہتے ہیں، وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ کسی کو دینا جو ہے یہ درست نہیں سمجھتے۔
حالانکہ یہ فضول خرچی اسراف ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہی تبرک آپ کسی غریب کے پیٹ میں ڈال دیتے، لیکن آپ نے تو اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا۔ یہ تو بے ادبی کا اعلیٰ طریقہ ہو گیا، بے ادبی کی انتہا ہو گئی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ تمام لغو باتیں بیکار چیزیں ہیں، ان چیزوں سے حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بہت ہی عالی درجے کے سید زادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد ماجد حضرت سیدنا امام باقر، ان کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ علی کے مرتضیٰ ہیں۔ تو یہ سادات گھرانے کے بہت ہی عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی اگر مجھے، یعنی امام اعظم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر نعمان کو 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملی ہوتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق کی صحبت میں امام اعظم نے 2 سال گزارے ہیں، ان 2 سالوں کو امام اعظم نے بڑی اہمیت کا حامل سمجھا ہے۔ تو امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے بڑے ہی چمکدار ستارے اور بہت ہی مہکتا ہوا ایک پھول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔